السلام علیکم ویورز، امتیاز شیخ آپ کے ساتھ موجود ہے DPW ٹی وی شہر لاہور سے۔ ناظرین کرام، آج ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا موضوع تشکیل خاندان اسلام کی نظر میں۔ یہ آج کا پروگرام علماء اکرام کے ساتھ آگاہی پروگرام ہے۔ ویورز میرے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کرے دلربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا پہ کرے دلربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال ان کا اس میں گرامی
وصال ان کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا پیکرے دلربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ محکمہ بہبود آبادی کے تعاون سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے بیک ڈراپ کے اوپر آج کے سیمینار کا عنوان یقینی طور پہ پڑھ لیا ہے، تشکیل خاندان اسلام کی نظر میں۔ تشکیل خاندان تشکیل خاندان کی ابتدا نکاح سے ہوتی ہے، اور نکاح شریعت اسلامیہ میں مرد اور عورت کا ہے، مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کا عورت کے ساتھ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نکاح کے ادارے کے ذریعے، نکاح ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، نکاح کے اس ادارے کے ذریعے حفظ نسب کا اہتمام کرتی ہے۔ حفظ نسب، حفظ نسب کا معنی یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے اختلاط سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ صحیح النسب ہوگا، اور میاں بیوی کا اختلاط یقینی طور پہ نکاح کے بعد ہونا چاہیے۔ تو نکاح کے مقاصد میں سے جہاں دیگر مقاصد ہیں وہاں پہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم صحیح النسب اولاد کا حصول کریں۔ قرآن کریم میں اس بات کی تلقین بھی کی گئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج اور اولاد اس طرح کی دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو، انسان کو اطمینان ہو کہ یہ میری زوجہ یا ازواج ہیں جو کہ حلال طریقے سے حوالہ عقد میں آئی ہیں، اور ان سے صحیح النسب بچے اللہ تعالیٰ کی رضا سے پیدا ہوئے، اور ان بچوں کا نسب یقینی طور پر میرے ساتھ جڑ رہا ہے۔ نسب کا صحیح ہونا کتنا اہم ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جس کا نسب صحیح نہیں ہے اسے امامت جیسے اہم فرائض سر انجام دینے سے روک دیا جاتا ہے، نسب صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، یا نسب کے اندر جیسے ولد و زنا کا مسئلہ ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ پروردگار آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک کس وقت اولاد بنتی ہے؟ جب وہ صحیح الوجود ہو، صحیح الدماغ ہو، سلیم الفطرت ہو،
اچھی اور پڑھی لکھی ہو، اور آپ کے ہوتے ہوئے یعنی اگر آپ والد ہیں اور آپ کی اولاد بڑی ہو گئی ہے تو وہ اچھے مقام پہ پہنچے، تو یقینی طور پہ ایسے بچے اپنے والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنتے ہیں۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب نہیں بنتی؟ اولاد اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی ہے جب وہ سلیم الفطرت نہ ہو، جب اس کی تربیت میں کمی رہ جائے، جب وہ لوگوں کو فائدہ دینے کی بجائے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع ہو، اور جب اس کے ہاتھوں سے لوگوں کو دھوکہ ملنا شروع ہو جائے، تو ایسی اولاد آنکھ کی ٹھنڈک قطن نہیں کہلاتی۔ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے آج کے زمانے میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بغیر خرچ کیے الا ماشاء اللہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ سب سے پہلے تو صاحب اولاد ہونے کے لیے کم سے کم آپ کے پاس 50,000 روپے سے لے کر 2, 2.5, 4 لاکھ روپے تک کی رقم ہونی چاہیے صاحب اولاد ہونے کے لیے۔ وہ زمانے گئے جب 2-4 ہزار روپے میں آپ صاحب اولاد ہو جایا کرتے تھے، وہ زمانے گئے۔ اب آپ کو صاحب اولاد ہونے کے لیے کم سے کم اتنی رقم لازمی درکار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوران حمل خواتین کے مسائل پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اپنے خاندان کی بوڑھی ماؤں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے تو 6 بچے 10 بچے گھر میں پیدا کیے۔ ہاں یقیناً کیے ہیں، ہمارے دادا جان کی بھی 11 اولادیں تھیں، یقیناً ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ جو خواتین پیدا کرنے والی تھیں وہ بڑی ایکٹیو، چست، جسمانی طور پہ مضبوط اور ذہنی طور پہ بھی مضبوط ہوا کرتی تھی۔ آج کی خاتون وہ تو بیچاری پہلے ہی سے ڈائٹنگ کی ماری ہوئی ہوتی ہے، جس کی اپنی غذائی خوراک اور غذائی کیفیات جس کی بنا پہ اس کے جسم کو ایک طاقت چاہیے وہی اس میں کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوران حمل پیچیدگیاں بہت زیادہ سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان پیچیدگیوں کی وجہ سے ظاہر بات ہے شوہر کو خرچ کرنا پڑتا ہے، تو وہ بیچارہ پریشان ہو کے رہ جاتا ہے کہ میں نے نکاح اور شادی تو خوشی کے حصول کے لیے کی تھی، یہ الٹا میرے لیے باعث تکلیف بنتی چلی جا رہی ہے۔ اصل میں زمین تو خرید لی، زمین تو لے لی، لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کیا گیا کہ اس زمین میں کون سی کھاد ڈالنی ہے، اور وہ زمین کس وقت مکمل تیار ہوگی بارآوری کے لیے، اور کس وقت مکمل طور پہ تیار ہوگی پروڈکشن کے لیے، پیداوار دینے کے لیے۔ اس ضمن میں جب ہم سرکاری ہسپتالوں کو دیکھتے ہیں تو سرکاری ہسپتال حالات بڑے دگرگوں نظر آتے ہیں وہاں پہ، اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں، لیکن جب آپ سرکاری ہسپتال ورسز پاپولیشن کو دیکھتے ہیں، آبادی کو دیکھتے ہیں، آبادی کے تناسب کو سرکاری ہسپتال کو دیکھتے ہیں، تو
تو سرکاری اسپتال میں موجود ایک ڈاکٹر کو ایک دن میں 400 500 مریض چیک کرنے ہوتے ہیں، تو وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں کتنے مریضوں کو کتنا وقت دے سکے گا؟ لامحالہ طور پہ پھر آپ کو جانا پڑتا ہے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس، جس کی کم سے کم فیس 1000 روپے سے شروع ہوتی ہے، اور جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ 3000 سے 5000 روپے تک پر وزٹ کا آپ سے چارج کرتے ہیں، اور خوراک اور ادویات الگ سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ نکاح کا یہ انسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا آسان بنایا گیا، لیکن اس نکاح کے انسٹیٹیوشن کو ہم نے اپنے رسوم و رواج سے بہت مشکل کر دیا، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہماری جیب خالی ہو چکی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں مسائل اور پریشانیاں دیکھنا پڑتی ہیں۔ یورپ میں جب ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کا سوچتے ہیں تو نکاح کے بعد اگر وہ نکاح کے اس انسٹیٹیوشن کو قائم کریں، اگرچہ ان کے ہاں فیملی سسٹم تو ڈیزاسٹر کا شکار ہو گیا، اور 100 میں سے کم و بیش 60-70% گھر کسی نہ کسی سٹیج پر جا کے ڈیزاسٹر کا شکار ہو کے علیحدگی کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اول تو وہاں پہ آج فیملی سسٹم قائم کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ 8-10 سال اکٹھے رہنے کے بعد بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دوستی کو فیملی کے اندر تبدیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اور ادھر ہمارے ہمسایہ ملک چائنا کی کیفیت اور صورتحال دیکھیے کہ انہوں نے انسینٹیو رکھا ہے 1000 یوان دیں گے اگر 25 سال سے کم عمر کی خاتون شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فیملی کو بڑھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اب حکومتیں جنہوں نے کسی زمانے میں اس بات کا بڑا خاص اہتمام کیا تھا کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے، پاپولیشن کو محدود کرنا ہے، آج وہی اس طرف دوبارہ سے آ رہے ہیں کہ ہمیں پاپولیشن کو چاہیے، کیونکہ وہ اس حد تک کنٹرول کر گئے جہاں پہ ان کے لیے نقصان ہے۔ آپ کو اپنا خاندان کتنا بڑا بنانا ہے یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کی تشکیل کیسے کرنی ہے یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اپنے اختیار کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ آئندہ آنے والی زندگی کے لیے پلان کرتے ہیں، ایک نظم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آئندہ 10 سالوں کے لیے آپ یہ منصوبہ تیار کرتے ہیں کہ ہم 10 سالوں کے بعد اپنے آپ کو اس جگہ کے اوپر محسوس کرتے ہیں دیکھنا، اسی طریقے سے خاندان کو بھی منظم طریقے سے معرض وجود میں لانا، یہ بھی ہماری اپنی سوچ اور ہمارے اپنے طریقہ کار سے ہی واضح ہو سکے گی۔ آپ لوگ یقینی طور پر سوچ رہے ہوں گے کہ خاندان کو اگر ہم نے مشکل کرنا ہے، ترتیب دینا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیسے؟ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے، اور قرآن و حدیث میں تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو کس طریقے سے ہم خاندان کو تشکیل خود سے کر سکتے ہیں؟ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، میں مثال پھر اپنی ہی دوں گا۔ عمومی طور پہ خاتون کے لیے وہ بہترین وقت جس میں وہ اولاد پیدا کرے وہ 22 سال سے لے کے کم و بیش 33 سے 35 سال کا وقت ہے، بہترین وقت جس میں وہ بہترین اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ اور اس سے آگے جیسے جیسے وہ جائے گی اولاد کی پیدائش کی طرف، یا 22 سال سے پہلے وہ اولاد کی پیدائش کی طرف جائے گی، تو اس خاتون کو کمپلیکیشنز کا، پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو گولڈن ٹائم ہے
کم و بیش 20-22 سال سے لے کے 33 سال کا گولڈن ٹائم. اس گولڈن ٹائم میں اس خاتون سے آپ نے اپنی کتنی اولاد حاصل کرنی ہے یہ آپ نے سوچنا ہے. 1 2 3 4 5 6 یا 10 سالوں کے اندر 10، یہ آپ نے سوچنا ہے. اگر ہم یہ حدیث سامنے رکھیں جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ مجھے اس بات کے اوپر فخر ہوگا کہ میری امت کثیر تعداد میں ہو، کثرت امت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کا اظہار فرما رہے ہیں، تو جو 3 کا عدد ہے جمع قلت کے اندر تو وہ آ ہی جاتا ہے. آپ جمع کثیر کی بات نہ کریں، آپ جمع تقلیل کی قلت کی بات کر لیں تو 3 کا عدد تو کم سے کم ایک ایسا عدد ہے جو کہ جس کے اوپر جمع کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو وہ جمع کا جو اطلاق ہے وہ 3 سے لے کے 50 بلکہ 100 تک بھی ہو سکتا ہے. کوئٹہ کے اندر ایک صاحب ہے جن کی 4 بیگمات ہیں اور ان کے 55 کے قریب بچے ہیں، 55 کے قریب ہیں یا 45 کے قریب ہیں بچے، اور انہیں روزانہ 2 دیگیں پکانی پڑتی ہیں، اپنے گھر کو کھانا دینا پڑتا ہے. خود جیسے ڈاکٹر ہے MBBS، تو ان کا انٹرویو میں سن رہا تھا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے 45 بچوں کے نام کو یاد کرنا. یہ مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور ایک اگر حضرت ماریہ قبطیہ کے بیٹے کو لے لیں تو 6. تو اگر آپ نے سنت پہ بھی عمل کرنا ہے تو 10-12 تو کہیں پہ بھی سنت کے اندر موجود نہیں ہے. اگر سنت کی بات کرتے ہیں ویسے یہ بات بھی ہے ایک سوالیہ نشان کہ کیا 6 بچوں کا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اسے سنت قرار دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ جی مفتی صاحب. پھر حضرت خدیجہ سے 5 بچے، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچیس سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹے، ٹائم سپین آپ دیکھ لیں 25 سال. میں نے اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ چاروں بیٹیوں میں کتنا عمر کا فرق تھا، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو عمر ہے وہ تقریباً 9 برس کی ہے. بلکہ 9 برس سے بھی زیادہ کی ہے، کیونکہ اہل سنت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 28 یا 29 برس تک کی ہے، جبکہ اہل تشیع اس کی آپ کی عمر کو کوئی 18-19 برس تک ٹوٹل بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ 29 سال بھی عمر کا لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ پوشی کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اگر آپ پیچھے کی طرف چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب تقریباً 34 برس کے قریب ہے اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا. تو باقی جو آپ کی 3 بہنیں ہیں گویا وہ آپ سے پہلے پیدا ہوئی. پہلے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر پاک ہے وہ 26 27 28 29 30 31 32 یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئی. تو یہ آپ دیکھیے بچوں کے حصول کے لیے جو گولڈن ٹائم ہے، بہترین وقت ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ اچھا، پھر
میں نے یہ بات کی تشکیل خاندان کے لیے. آپ کو کیا کرنا ہے تشکیل خاندان کے لیے؟ اپنے حالات، معاملات، مالہا اور ومالیہا، ہر ایک چیز کو دیکھنا ہے. ابھی بچے کی پیدائش ہوئی، کمپلیکیشن ہو گئی، 2 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہو گئے. ڈاکٹر نے کہا بچہ الیکٹرولس ہے، اسے دودھ نہ بکری کا، نہ بھینس کا، نہ گائے کا، اور اسے وہ والا دودھ چاہیے ڈبے کا جس کے اندر چکنائی نہیں ہے، جو صرف اور صرف سفید رنگ کا ایک بن جاتا ہے، محلول سا بن جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو عمومی دودھ پلائیں گے تو اس کا پیٹ مسلسل خراب رہے گا. آپ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے بچے کو وہ پلانے کے لیے، جس کی 2000-2500 روپے کا ڈبہ اویلیبل ہوتا ہے اور 3 سے 4 دن میں وہ ڈبہ ختم ہو جاتا ہے. میں بھی پیمپر کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف دودھ کی طرف جا رہا. پیمپر تو سب سے آخری چیز ہے نا. اچھا، میں قطعاً آپ کو ڈرا نہیں رہا اس حوالے سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک نظم کے تحت اپنی فیملی کو تشکیل دینا ہے. اور وہ فیملی کیسی ہو؟ طاقتور بچے، مضبوط ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ. لیکن جیسے بھی ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی لکھے ہوئے تھے ہمارے لیے، جیسے بھی ہوں. لیکن ہم بہتر سے بہتر کی تلاش تو کر سکتے ہیں، اور بہتر سے بہتر کی تلاش کے لیے آپ کو وقفہ بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو ماں کی صحت کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس بچے کی تعلیم و تربیت اور اس بچے کے نشو و نما کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. آج کل کے بچے بڑے تیز ہیں، ہم سے بہت تیز ہیں. اتنے تیز ہیں کہ ان کو سنبھالنے کے لیے ایک ماں کافی نہیں ہوتی، کم سے کم 2 بندے چاہیے ان کو سنبھالنے کے لیے. تو ایک بچہ ابھی گود میں ہے تو دوسرے کے لیے آپ کو پھر 2 افراد چاہیے سنبھالنے کے لیے. اچھا، بچے سمجھ جاتے ہیں، پٹھانوں کی بھی سمجھ جاتے ہیں جن کے 8-8 10 ہوتے ہیں، 2-4 ان کی گلی میں پھر رہے ہوتے ہیں. پطرس بخاری نے کہا تھا ہاں 8-9 میں سے ایک ہی اچھا ہے. کبھی سلوگن یہ ہوا کرتا تھا 2 ہی بچے اچھے ہیں، تو پٹھان نے آگے سے کہا تھا کہ ہاں 10 میں سے 2 ہی اچھے ہیں، باقی اچھے نہیں ہیں. تو کیا یہ پروبیبلٹی بن نہیں سکتی ہے کہ کسی کے 3 ہو تو تینوں کے تینوں ہی اچھے ہوں، 4 ہو تو چاروں کے چاروں ہی اچھے ہوں؟ تو یہاں پہ دوسری والی مثال بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، جیدے گھردانوں دے کملے بھی سیانے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دانے جو ہے نا وہ بچوں کو سیانہ بننے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جسے گھر دانے نہیں ہیں اس کے عقل مند بچے بھی کملے ہی ہیں. آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کی مالی پوزیشن، مالی حالات اپنے والدین سے بہتر نہیں ہے تو آپ کے والدین کو سلام ہے کہ انہوں نے اس گئے گزرے حالات میں بھی اپنے آپ کو سٹینڈ رکھا ہے. اور اس ترقی یافتہ حالات میں بھی اگر آپ سٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ پھر کمی ہے، آپ کی کمی ہے کہ آپ سٹینڈ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں. فقہ کی جزیات بے شمار ہیں معاملات کے حوالے سے. ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ تشکیل خاندان کے لیے جب آپ یہ بات سوچیں گے کہ ہاں ہمیں وقفے کے ساتھ اپنے خاندان کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا ہے، تو اس وقفے کے حصول کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ عارضی طریقہ اختیار کیا جائے یا مستقل طریقہ اختیار کیا جائے؟ مستقل طریقہ تو صرف ایک ہی صورت میں ہے، جب ڈاکٹرز یہ بات کہہ دیں کہ خاتون کے ہاں آئندہ اگر بچے کی پیدائش ہوئی تو ہمارے پاس اس کے پیٹ کے اوپر 3 یا 4 کٹ لگانے کی جگہ خالی نہیں بچی ہے کہ جہاں سے بچے کو نکال سکے، یا بچے کی پیدائش اس طرح ہو پاتی ہے
کہ عین بچے کی ولادت کے موقع پہ بچہ کسی بھی طور پہ رحم مادر سے نکل ہی نہیں پا رہا، تو ڈاکٹرز کی طرف سے پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آئندہ ذرا اس کا خیال کیجیے گا، اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ اس جان کے حصول کے لیے جو کہ ابھی مارز وجود میں نہیں آئی ہے، آپ ایک جان والے کو ہاتھوں سے کھو دیں گے۔ اور جب یہ والا معاملہ آ جائے تو پھر فقہا بڑی وضاحت سے کہتے ہیں کہ جس کی جان موجود ہے اس کی جان کو بچایا جائے، اور جس کی جان موہوم ہے اس کی جان کو نہ بچایا جائے۔ اگلے دن ایک مسئلہ پڑ رہا تھا، دو بچے پیدا ہوئے، دو بچے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کا دل ایک ہے اور ان کے جگر دو ہیں، پھیپھڑے دو ہیں، ہاتھ بھی الگ الگ ہیں، لیکن ان دونوں کو ان میں سے ایک ڈل ہے جس کا ذہن بھی آہستہ آہستہ اپنی صلاحیتیں کھو رہا ہے، اور ایک ذرا ان میں سے طاقتور ہے جس کی سروائیول کی امید ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر کیا ان بچوں کا آپریشن کیا جانا ضروری ہے، اور کیا کر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیا جائے؟ تو جو آپ کی فقہ کی مختلف جزیات ہیں وہ اس طرف رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، استخراجی جب آپ مطالعہ کریں گے کہ ان دونوں کا آپریشن کر کے ان میں سے اس کو بچا لینا کہ جس کی جان کے بچنے کے بارے میں ڈاکٹر پر امید ہیں، اور جس نے الٹیمیٹلی 2 سے 3 ہفتے کے دوران اپنے وجود کو کھو دینا ہے، اس کے وجود میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سروائیو کر سکے، تو اس سروائیو نہ کرنے والے وجود کو حیات میں ہی الگ کر دیا جائے۔ یہ میرے پاس تنظیم المدارس کا ایک مقالہ آیا ہوا ہے آج کل چیک ہونے کے لیے، تو اس کے اندر جدید فقہی مسائل کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا گیا کہ اس ایک جس کی سروائیول کی امید ہے اس کو بچایا جائے، اور جس کی سروائیول کی امید نہیں ہے اس کو آپریشن کر کے آپ الگ کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امام طحاوی وہ شافعیت کو چھوڑ کے حنفیت کو قبول کر گئے، کیونکہ وہ جب پیدائش کے مرحلے میں تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے والدہ کے رحم کے اندر حیات تھے۔ تو شافعیت کے اندر کسی بھی طور پہ ایک میت کی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے کہ اس میں سے پیٹ کو پھاڑ کے آپ بچے کو زندہ نکال لیں، جبکہ حنفیت کے اندر اس بات کو موجود ہے، یہ بات موجود ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ زندہ بچ جائے گا تو پھر آپ پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال لیجئے۔ اور امام طحاوی کی پیدائش بھی اسی طریقے سے ہوئی تھی۔ جب بڑے ہوئے تو آپ کو پتہ چلا کہ میں تو حنفی جزی کے مطابق وارد وجود میں آیا ہوں اور میری تخلیق ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، تو آپ نے یہ فرمایا، بڑے اسٹنری الفاظ ہیں کہ میں اس مذہب کو چھوڑتا ہوں جو مذہب میرے مارنے کے اوپر تلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے حنفیت کو اختیار کر لیا۔ تو فقہ کے اندر جزیات کا آپ گہرائی میں جا کے مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو چیزیں حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو عارضی ذرائع کو اختیار کر کے آپ اپنے خاندان کی تشکیل کو منظم طریقے سے بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی عارضہ لاحق نہ ہو قدرتی طور پہ زوجین کے مابین۔ اگر کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے تو پھر تو ممکن نہیں ہے، اور اگر عارضہ لاحق نہیں ہوتا تو پھر آسانی سے یہ بات ممکن ہے اور اس کو آپ لے کے چل سکتے ہیں۔ اور اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے جو مستقل کنٹرسیپٹیوز ہیں، کنٹرسیپٹیوز کہتے ہیں معنی حمل، جو مستقل طریقہ کار ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کس عمر تک اسقاط حمل ہو سکتا ہے۔ 4 ماہ بچے کی تخلیق کو ہو جائیں اور ابھی روح نہیں پھونکی گئی، اس سے پہلے ڈاکٹرز اس بات کو کنفرم کر دیں بچے کا دماغ نہیں ہے، سلیم الفطرت نہیں ہو پائے گا، سلیم الفطرت نہیں، سلیم الاعضاء نہیں ہو پائے گا، اعضاء کے حوالے سے کوئی پیچیدگی ہے، دل کی کیفیت پوری نہیں ہے، جگر یا پھیپھڑے پورے مکمل نہیں ہیں،
اس قسم کے اگر معاملات ہیں تو اس قسم کے معاملات کے اوپر بھی 4 ماہ سے پہلے اسقاط کی آپشن اختیار کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد پھر ممکن نہیں ہے۔ مصری علماء چیزوں کو اپنے اس انتہا تک بھی لے جاتے ہیں جہاں تک ہم بر صغیر کے علماء چیزوں کو لے کر نہیں جاتے ہیں۔ مصری علماء کے ہاں چیزوں کے اندر وسعت زیادہ ہے اور وہ زیادہ کھل کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ آپ یورپ میں، عرب میں چلے جائیں اور مصر میں چلے جائیں یا ان علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پہ ہر ملک کے اندر کوئی ایک زیادہ کثرت میں نہیں ہے کہ پورے کے پورے ملک کا جو سماجی اور معاشرتی نظام ہے، مذہبی معاشرتی نظام ہے، وہ ایک جیسے ہمارے ہاں حنفیت زیادہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حنفیت کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے، وہاں پہ پھر اس طرح نہیں ہے۔ وہاں پہ حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں۔ پھر جب ان کی مختلف میٹنگز ہوتی ہیں جس میں سارے علماء تشریف فرما ہوتے ہیں، ہر مسلک کے علماء تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر وہ ایک متفقہ رائے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور وہ متفقہ رائے اسی قسم کی پھر ڈیولپ ہو پاتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جیسے اسلامی ذاتی کونسل ہے جس میں ہر مسلک کے نمائندہ موجود ہیں۔ جب بھی یہاں پہ کوئی بھی رائے ترتیب پاتی ہے تو وہ ایک مسلک کی رائے نہیں بنتی ہے، وہ ایک اجتماعی رائے بنتی ہے جس کو آپ کولیکٹیو وزڈم کہتے ہیں۔ اور یہ وہی اسی طرح کی کولیکٹیو وزڈم ہے جس طرح ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی مجلس فقہا، جس کے اندر 40 علماء کرام، ان میں فقی بھی ہیں، اس میں صرفی نحوی بھی ہیں، اس کے اندر حساب وغیرہ کے ماہرین بھی ہیں اور دیگر امور کے ماہرین بھی ہیں، وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ ہر اپنی اپنی رائے دیتا ہے اور ایک اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی اب جب تنظیمیں بنتی ہیں اور اس طرح کے جب ادارے بنتے ہیں تو پھر وہاں پہ فرد واحد کا اجتہاد سامنے نہیں آتا ہے، وہاں پہ پھر ایک اجتماعی رائے سامنے آتی ہے، جو اجتماعی اجتہاد کی صورت آپ جس کہہ سکتے ہیں، وہ معرض وجود میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ چند بکھری باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خاندان کے نظم کے بارے میں، اس کی تشکیل کے بارے میں سوچیں اور سوچ کر اپنے لیے پلان کریں، اپنے لیے خیال کریں۔ لاہور کا جو سب سے بڑا سکول ہے، آپ کے ذہن میں ہے کوئی نام؟ لاہور کا مہنگا ترین سکول، جی شیخ فاتح ہے، ٹھیک ہے، اور جی نہیں، قدیمی سکولوں میں سے جسے کہتے تھے چیف سکول، جس کو کہتے ہیں ایچیسن سکول، ایچیسن سکول مہنگا ترین، تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے تو صرف بچے کی فیس ہے، باقی لوازمات الگ ہیں۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ کا بچہ ایچیسن میں پڑھے، جہاں پہ بڑے بڑے بریگیڈیئرز اور بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے ملینر کے بچوں کے داخلے نہیں ہو پاتے، وہ ہاتھوں میں ڈونیشن پکڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب ڈونیشن لے لیں اور ہمیں اس اسکول میں میرے بچے کو داخلہ دے دیں۔ اب تو مدرسوں میں بھی پڑھنا پڑھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب مدرسوں کے اندر بھی جس کے بارے میں پہلے تصور تھا کہ جناب مفت پڑھائی ہوتی ہے، اب وہ مفت پڑھائی نہیں رہی ہے۔ چلو مفت بھی ہو، اگر تصور بھی کر لیں مفت بھی ہے، اور پھر بھی جو آنے جانے کا ہر ہفتے کا خرچہ ہے، گھر سے لے کے پھر وہ کپڑے دھلوانے، پھر کھانا پینا کرنا، اب مدرسوں کے اندر بھی رہتے ہوئے 8-10 ہزار سے کم کے بچہ پڑھ نہیں پاتا ہے۔ فرض کریں آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 بچے ہیں تو 50,000 روپے تو آپ کو پھر بھی چاہیے اگر مدرسوں میں بھی اپنے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اگر عورت کو آپ بیٹی یا بہن کی حیثیت سے لیتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی، وہ بہنیں ہوں وہ بیٹی ہوں، اچھی تربیت کی، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اگر بیوی کی حیثیت سے لیتے ہیں تو اسلام نے فرمایا دنیا کلہ متاع و خیر المتاع المرأۃ الصالحہ، دنیا تمام کی تمام سامان ہے اور اس سامان میں سے بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ،
کہ تم نیک عورتوں سے شادی کرو، اگر تم فقیر ہو تو اللہ تمہیں امیر بنا دے گا۔ تو یہ اسلام اس طرح سے ہماری تربیت کرتا ہے، اگر ہم اس کو لیں۔ آپ ذرا دوسری طرف اگر آپ چلتے ہیں، جو خصوصاً ہمارا آج کا عنوان ہے ماں بچے کی صحت کے حوالے سے، کہ اگر ہم اس کو جس کے لیے سارے مراحل پیچھے ہیں، دیکھیے اگر ماں ہے تو یقیناً پہلے وہ بیوی ہوگی، اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوگی تو ماں بنے گی۔ اب بیوی کا خیال کتنا رکھنا ہے اور اسے کتنی مشکلات کا سامنا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو خود فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم تمام سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا جو میں نے حصہ تلاوت کیا، عاشروہن بالمعروف، اے لوگوں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، امسکوہن بمعروف، ان کو اچھے طریقے سے روکو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی کچھ احکام ہیں، آپ اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب عاشروہن بالمعروف یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے شادی تو کر لی، اب اس کا کوئی خیال نہیں ہے، بس اس نے سمجھا سر شادی تو بچے پیدا کرنے ہی ہیں، حدیث پاک اس نے صرف یہی سا لے لیا کہ تزوج الودود الولود، اس سے شادی کرو جو پیار کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، بس اس نے سمجھا کہ بس ازدواجی تعلقات ہو گئے، اب اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں، بچے ہی پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، ایک حدیث پاک کے مطابق جسے اب غیلہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، غیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت حامل آئے، یعنی عورت بچے کو دودھ پلانے والی ہے، کیا شوہر اس سے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لقد حممت، میں نے ارادہ کیا کہ میں منع کروں آدمی کو کہ اس حالت میں جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اپنے شوہر سے وہ شوہر اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ نظر تو پھر روم والفار، میں نے فارس اور روم کو دیکھا، ایسا کوئی نقصان نہیں تو لہذا اجازت ہے۔ لیکن ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جو چیز بچے کو نقصان دے رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سوچا کہ میں ماں باپ کو اس سے منع کروں جس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، اور دوسری ایسے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کسی چیز کا تجربہ، مشاہدہ، طب، علاج بتائے کہ اس چیز میں فائدہ ہے تو پھر اس کی آپ اجازت بھی دے دو۔ ہم بساؤ کا سنی سنائی باتوں پہ یہ بات کو صحیح معنوں میں سمجھتے نہیں اور اسی پہ ضد کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ، مثلا عورت حاملہ ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہاں تو اس کا کوئی چیک اپ نہیں کروانا، پہلے لوگ بھی تو ایسے زندگیاں گزارتے تھے، ان کے بچے پیدا ہوتے تھے، ڈاکٹر کے پاس کیا جانا ہے، کیا چیک اپ کروانا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کیوں کروانا ہے، تو مرد کے پاس کیوں جانا ہے، یا اتنا خرچ اخراجات کیوں کرنے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہماری مائیں نے تو ایسے بچے، بھائی وہ دور اور تھا، حالات کو دیکھ لیں، اس وقت غذائیں کیسی تھی، اور ہم خود قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حملت کرہ ووضعت کرہ، کہ عورت حالت حمل میں کتنے مشکلات، کتنے مراحل، کتنے مصائب، کتنی آزمائشوں سے گزرتی ہے، اور اگر ہم صحیح سی بات کو لے کر رکے رہے اور بعد میں اس کے مفاسد، اس کے نقصانات بالفرض اگلی سٹیج پہ جا کے پتہ چلا کہ بچے کو تو یہ مسئلہ ہے، اور اس وقت اگر 500 روپے خرچ آتا، اب 50,000 خرچ آئے گا، اور اگر اس حالت میں اگر ہم نے یہی کہا کہ نہیں چیک اپ نہیں کروانا، حالات کو نہیں دیکھ، پڑھیے ساری جو لوگ اس حوالے سے رپورٹیں شائع کرتے ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں کہ عورتیں حمل کی وجہ سے کتنی عورتیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، پیدائش کے وقت کتنے بچے فوت ہو جاتے ہیں، صرف بس اوقات ہماری چھوٹی سی کوتاہی وغیرہ، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن احتیاط، علاج تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا یہی ذہن ہوتا ہے کہ بس سب سے پہلے بچے کان میں اذان دو، اچھی بات ہے، اور یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بچے کی جو تشکیل ہے اس کے جسم کو بھی غذائیت پہنچے، اس کے روح کو بھی پہنچے، اور یہ جو بچے کی پیدائش کے بعد اذان دی جا رہی ہے اس کے روح کی غذائیت ہے۔ تشکیل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بندہ تو پیدا کر دیا، بڑا ہو گیا اور اسے کوئی تربیت ہی نہیں ہے، اسلام کا حسن دیکھیے، لیکن بسا اوقات اس وجہ سے ہم نقصان کر لیتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، مثلا نہ کہتے ہیں جی بچے کان میں اذان دینی ہے، ٹھیک ہے جی دینی چاہیے، سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، لیکن جی پہلے بچے کو غسل دو، نہلاؤ۔ اب ماں کے پیٹ میں فضا کیسی تھی، ماحول کیسا تھا، وہاں رہنا کیسا تھا، اب آب و ہوا کیسی ہے، آپ میڈیکل والے لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے صرف اس وجہ سے
نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ہی پیدا ہوئے ہم نے ضد کی کہ اس کو غسل دینا ہے، جو ہی پانی میں بچہ نمونیا کا شکار اور اس سے کتنے بچوں کی اموات ہو جاتی ہے۔ جبکہ اگر کسی مستند عالم دین سے اگر آپ پوچھیں گے یا پڑھیں گے فقہاء کتب تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے اس کو غسل دینا ضروری ہے۔ بھائی بچے نے اذان سننی ہے، دینی تو نہیں ہے، تو کیا اذان سننے کے لیے بچہ تو ویسے ہی مکلف نہیں، چھوٹا ہے، اگر بڑا آدمی بھی ہو کیا اذان سننے کے لیے بندے کا پاک ہونا لازم ہے؟ اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہی ہے، وہاں ہسپتال کا عملہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ بس وہ لوگ کہتے ہیں نہیں سردی ہے تو پانی گرم کر لو۔ بھائی پانی گرم بھی کر لیں گے تو بہرحال وہ والی فضا تو نہیں ملے گی، بچے کا جسم ابھی اس کنڈیشن میں ہی نہیں ہے۔ ہم نے صرف اذان بغیر آپ اس کے غسل دی آپ دے سکتے ہیں، دے دیں۔ اور اگر حدیث مبارک پڑھتے تو وہاں تو بچہ جو ہی پیدا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اذان دی۔ تو لہٰذا ان چیزوں پہ اصرار نہ کریں جس کے شریعت سے تعلق نہیں، الٹا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ تو شرعی ہدایت دیکھیے، اگر ہم ماں کا خیال کر لیتے ہیں، اب دیکھیے جتنے بھی ہم اسلامی تعلیمات پڑھتے ہیں، عورت کو زیادہ خدمت میں کہ ماں بچہ خدمت کے اعتبار سے بچے کے اوپر زیادہ حقوق ماں کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے، چونکہ اگر ماں صحت مند ہے، مثال کے طور پر وہ آیت مبارکہ لکھی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ یہ قرآن مجید میں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اگر وہ لڑکی جس نے ماں بننا ہے اگر ہے ہی وہ کمزور، جب کمزور ہے تو آٹومیٹک دودھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں جیسے ڈاکٹر فرما رہا تھا، جب ہم صحت کا خیال اپنی بچیوں کا یہ نہیں کرتے یا خواتین خود نہیں کرتی ان غذاؤں کی طرح جو نقصان دہ ہوتی ہیں، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ ہوتا ہی نہیں، پھر ڈبے کی طرف آنا پڑتا ہے۔ اگر یہی خرچہ پہلے ہم نے خرچ کرتے، ہم کیا کہتے ہیں، وہ جی کوئی نہیں بس ہم نے تو کھانا پینا دینا ہے، نفقہ دینا ہے، اگر عورت کو بیمار ہو گئی ہے تو علاج کون سا اس کے اوپر ہمارے اوپر لازم ہے؟ ہمارے فقہ نے لکھا ہے لازم نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ نے قدیم فقہ کو پڑھا ہے، یقیناً لکھا ہے کہ علاج لازم نہیں، تو کیا لکھا ہے کہ علاج نہ کرنا لازم ہے؟ علاج کرنا واجب نہیں، تو یہ لکھا ہوا ہے علاج کرنا واجب نہیں، علاج نہ کرنا واجب ہے۔ اگر نہ یعاشرون بالمعروف، اچھا پھر ہم حدیث پاک جو پڑھتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا رزق حلال کما کے اپنی بیوی کے منہ کے لقمہ دینا صدقہ ہے۔ ہمارے فقہاء نے اگرچہ یہ بات لکھی جو لیکن انہوں نے دیانتاً اس کو نفقہ میں شامل کیا ہے کہ بھائی یہ تو عاشرون بالمعروف نہیں ہے کہ عورت تڑپ رہی ہے اور پھر اس کے مفاسدات کے مطلب بیوی بیمار ہے تو بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ جو آپ کھانا پینا اس سے بنواتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرواتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کپڑے استری کرواتے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے؟ کیا وہ ان کے اوپر لازم ہے؟ دیکھیے ایک حسن معاشرت ہوتی ہے، اخلاقاً کو چیزیں ہوتی ہیں، دیانتاً کو چیزیں ہوتی ہیں، اور آج کے فقہاء تو جو ہمارے جدید ہیں وہ تو بس اوقات اس کو نفقے میں شامل کر کے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ لازم ہے۔ بھئی اگر عورت بیمار ہے تو آپ کے بچے خیال آپ کو ایک دن بچہ سنبھالنا پڑ جائے نہیں یاد آ جائے گی، ایک رات تو جا کے دکھائیں۔ یہ ماں کو ہی اللہ نے صبر دی ہے، اور خیال وہ اگر ہم نے رکھا ہوتا مثال کے طور پر کہ 2 سال تک اگر آپ کو بچے کا دودھ نہ لینا پڑے تو کتنا آپ کا خرچہ بچ جائے گا؟ اور اگر آپ بچے کو یہ والا دودھ نہیں میسر ہوتا ماں کے اس صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، یہ اللہ نہ کرے پہلے ماں ٹھیک تھی، ہم نے چیک اپ نہ کروایا، بچے کی پیدائش کے وقت ہم وہ بس ضد کر کے کھڑے رہے اور ماں کو پیدائش کے وقت کوئی ایسی مشکل ہو گئی، تو پھر وہ جو اتنا خرچہ آئے گا، ایک خرچہ، اور آج کل دودھ کا جو ریٹ ہے شاید آپ کو علم اندازہ نہیں ہے، ایک وہ خرچہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو غذائیت جو روحانیت ماں کے دودھ میں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، جو بھی ہے، دیکھیے گائے غیر ذویل العقول ہے، گائے کا دودھ بچہ پیے گا تو بچہ صحت مند ہوگا، ماں کا دودھ جو ہے وہ ذویل العقول کا ہے، جو ماں کے دودھ میں بچے کی جسمانی اور ذہنی قوت ہوگی وہ گائے کے دودھ میں نہیں ملے گی۔ اور جتنے آج گائے کے دودھ آپ لے رہے ہو، جتنے کیمیکل ہیں وہ بھی آپ کو اندازہ ہے، کتنی اخراجات، یعنی ایک چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔
تو اس لیے ہم سب سے پہلے اس خاتون کا خیال رکھیں. اور یہ ایک نعمت ہے، جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی کہ دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور بہترین سامان نیک بیوی ہے. تو ایک نعمت کا شکریہ اسی طریقے سے ادا کرنا ہے کہ اس کا کوئی خیال نہ رکھا جائے. بس یہ کہا جائے کہ الرجال قوامون، کہ مرد تو عورتوں میں فضیلت ہے، اور مردوں کو بھائی فضیلت ہے تو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ہم وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس کے لیے بچہ پیدا کیا یعنی باپ شوہر، اس کے سارے عورت کے جو خرچے ہیں، اس کا رزق ہے، نان نفقہ ہے، رہائش ہے، لباس ہے، سب شوہر کی ذمہ داری. اور پھر دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں کو کس قدر ترجیح دی، اور آگے بندہ کون سا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق دے دی تو بات ہوئی بچے کے سنبھالنے کی. اللہ کے پھر نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جیسے بندے سے فرمایا، تو عمر جیسے بندے سے فرمایا کہ عمر تمہاری بیوی کی تھوک اور تمہارا شہد، اس کی جو تھوک ہے بچے کے لیے شہد سے بھی زیادہ اچھی ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جو ماں کا ہاتھ پھیر رہے خوشبو ہے وہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اور اللہ کے نبی جب ایک اور کیس آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ابنی میرا یہ بیٹا ہے کہ یہ میرا پیٹ اس کے لیے قیام گاہ تھی اور میرا جسم اس کے لیے دودھ اور فلاں میرا شوہر مجھ سے لینا چاہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انت حق، تم زیادہ حقدار ہو جب تک کہ تم کسی اور جگہ شادی نہیں کر لیتی ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کے حوالے سے کس کو ترجیح دی. اور آج سب علماء ہیں، سب مسائل بتاتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے تو بچہ کس کے پاس رہتا ہے؟ ماں کے پاس رہتا ہے اور خرچہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے جب اسلام ہمیں ساری تعلیمات دیتا ہے تو ہمیں ان اسلامی تعلیمات کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. ماں سنی سنائی باتوں پہ آ کر اتنا بڑا نقصان ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کس کس کے معاملے کے بارے میں ہمیں نہیں سمجھایا. اولاد کے بارے میں فرمایا تو یوں فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، ادبوا احسنوا ادبہم، ان کو اچھا ادب سکھاؤ. تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں بس بچے پیدا تھوک کے حساب سے بس بچے پیدا کرتے چلے جائیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا خیال. ٹھیک ہے، اس بات پہ ہمارا یقین ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ وہ کہا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم یا نحن نرزقکم وایاہم. دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں، لیکن اس کے لیے حسن انتظام بھی تو ہونا چاہیے، ان کی تربیت کا تو ہونا چاہیے نا. یہ جو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ کیسے ہے؟ بہرحال میں سمجھتا ہوں جو باتیں میں نے عرض کی ہم سب کے لیے قابل مفید ہوگی، اور یہ جو پروگرام ہو رہا ہے ہم سب کے لیے اچھا ثابت ہوگا، اور ہم سب اس کو صرف محض رسم کے طور پر یا ٹائم پاس کرنے کے طور پر نہ لیں، بلکہ اس کو اہمیت کی اندازہ لگائیں، اس کو سمجھیں، اور جہاں جہاں تک آپ کی آواز جا سکتی ہے. مثلا آپ یہ صرف ایک مسئلہ ہی جمعہ پہ بیان کر دیتے ہیں یا جہاں خطاب کرتے ہیں کہ بھائی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینی ہے تو غسل دینا کوئی لازم نہیں ہے. اچھا بچے کی زندگی بچ جائے گی بالفرض، اللہ کرے اللہ ہر ایک کے اولاد دے اور لمبی انہیں عمر دے، زندگی بچ جائے گی، لیکن اگر وہ بیمار ہو گیا اس پہ جو خرچہ ہوگا، کتنے لوگوں کو آپ نے کتنی بڑی مشکل سے بچا لیا. تو لہذا جیسے بلغوا انی ولو آیا، جو آپ نے سنا کوشش کریں کہ آگے پھیلائیں، آگے پیغام. میں نے تو مختصر چند باتیں کی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی باتیں یہاں ذکر کی ہیں. آپ کو چاہیے کہ یہ سنی بھی ہیں آپ نے اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی سعادت. میرا نام طاہر احمد صدیقی، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام جو ہے آپ کا پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ محکمہ بہبود آبادی کی طرف سے آج ارینج کیا گیا ہے، اور جس کا ہم نے ٹاپک رکھا تھا تشکیل خاندان. تو میرا خیال ہے اس سے پہلے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ اتنے ماشاءاللہ عالم لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور میرے لیے نو ڈاؤٹ یہ خوش قسمتی سے کم نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ اور خاص طور پہ آپ لوگ بڑے خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ لوگ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں جب کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ترقی کے لیے اور اگر آپ نے معاشرے میں بڑا آدمی بننا ہے
اس کے لیے آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو وہ بہت اچھا ہوگا، اور ایسے میں اگر آپ لوگ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے دین و دنیا کی بھلائی اور آخرت میں آپ کے لیے نہایت اجر ثابت ہوگا۔ اور آپ کے والدین اور آپ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، خراج تحسین نہیں بلکہ ان کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے جنہوں نے آپ لوگوں کو اس راہ پہ لگایا۔ یہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خاندان کی بات کی جا رہی ہے، تو خاندان ایک معاشرے کی اکائی ہے۔ معاشرہ کس سے مختلف چھوٹے چھوٹے خاندان جو ہیں، گھر ہے، خاندان جن میں گھروں میں جو خاندان ہیں ان سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے، اور ایک خاندان کا اچھا ہونا اس میں امن، سکون، مجموعی طور پر ایک معاشرے کے سکون کا سبب بنے گا۔ لہٰذا اگر ہم ایک خاندان کی آسائش اور اس کے سکون کی بات کریں تو ہم ایک طرح سے پورے معاشرے کی آسائش کی بات کریں گے۔ آج جس طرح بات ہوئی کہ تشکیل خاندان، نو ڈاؤٹ اس کو تشکیل خاندان کو ایک مثالی تشکیل خاندان کہا جائے کہ کیسا خاندان کی کیسی تشکیل ہو کہ وہ مثالی خاندان تصور کیا جائے گا۔ اس میں اسلام نے جہاں پر ہمیں ہر چیز کی ایک ضابطہ مکمل ضابطۂ اخلاق ہے، ہدایت ہے ہر اسلوب کے لیے، اسی طرح خاندان کے لیے بھی تمام رہنمائی موجود ہے۔ اور آج ہمیں ایک خاندان کے لیے جس طرح ایک سربراہ جو ہے خاندان کا ایک آدمی ہے، سربراہ مرد ہے، اس کو ایک افضل اور اس کو تقریم دی گئی ہے کہ وہ اپنی عورت کے اوپر اس کو فضیلت دی گئی ہے، تو اس کے اوپر کچھ فرائض ہے اس کے کچھ کہ اس نے خاندان جو ہے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اس نے عورت پر حکمرانی صرف نہیں کرنی، اس کے تمام جو معاملات ہیں اپنے خاندان کی، اس میں عورت کے ساتھ مشاورت بھی ضروری ہے۔ اور اس کی ہمیں اسلام سے ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ انبیاء کرام نے بھی مشاورت کے ساتھ اپنے تمام جو ہے معاملات طے کیے۔ لہٰذا عورتوں کو صرف ان پر حکمرانی نہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کو دیے جائیں، اور بچوں کے حقوق اور بچوں کو ان کی صحت، تربیت کے حوالے سے بھی ان کو مکمل طور پر اہتمام کیا جائے۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق رہ کر وہ اپنے جس طرح بھی بات کی گئی کہ اپنے خاندان کو جو سائز ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے وسائل کے مطابق طے کیا جائے۔ پہلے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک سلوگن ہوتا تھا، 2 بچے خوشحال کرانا۔ اچھا، اب اس پہ کافی تنقید ہوتی تھی کہ جی اب 2 بچوں کو کیوں لمٹ کر رہے ہیں، 2 بچوں کی بات کیوں کر رہے ہیں، تو اس کو بھی بلکہ ریوائز کیا گیا، اور 2 بچوں کی بات نہیں بلکہ اب ہم کہتے ہیں کہ افورڈیبل فیملی سائز، تو فیملی سائز جس کو آپ افورڈ کر سکیں۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں کہ متوازن خاندان خوشحال پاکستان، متوازن خاندان کے ایسا سائز خاندان کا جس کو کہ آپ افورڈ کر سکیں، اتنے بچے جن کی آپ تعلیم، صحت اور اس کے جو ہے ماحول اور ان کو بہتر پرورش کر سکیں تاکہ وہ معاشرے کے لیے منفعت کا باعث بن سکیں، نہ کہ معاشرے میں جس طرح وہ مختلف معاملات میں پڑھ کے اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں اور معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بچے جو کہ معاشرے کے لیے آگے فلاح و بہبود کا کام کر سکیں، اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں، وہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ ایسے خاندان کی تشکیل کو ایک مثالی خاندان کہا جائے گا، اور اس میں نو ڈاؤٹ اسلام میں ہماری تمام جو ہے رہنمائی موجود ہے، اور ماشاءاللہ جتنی مدلل تقاریر ہوئی ہیں آج، اس کے بعد میری کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں نے اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اور اس سلسلے میں جس طرح مولانا صاحب نے بات کی تھی، راغب نعیمی صاحب نے، کہ 22 سال سے لے کر شاید 34 سال تک 33 سال تک جو ہے عورت کی عمر ہے وہ ایک آئیڈیل عمر ہے جس میں کہ زچگی کی جو پیچیدگی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہیں۔ اس عمر کے بعد پیدائش کے عمل سے اس کو نہ گزارا جائے عورت کا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر اس کو دیکھیں 12-13 سال ہیں اگر، اور اس حکم کو ہم سامنے رکھیں کہ عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، 2.25 سال تقریباً ہوتا ہے، شاید وہ 3 سال بھی اس کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو 3 سال، اور اگر ایک 12 سال 3 4 12 زیادہ سے زیادہ 3-4 سال جو ہیں وہ بچے ایک عورت کے اگر ہوں تو وہی ایک آئیڈیل سائز ہوگا، اگر وہ بھی افورڈ کر سکیں تو۔ بلکہ یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ وہ جو ہیں حضرت جو کہ فیملی کو اپنے افورڈ نہیں کر سکتے، وہ شادی ہی اس وقت کریں جب وہ ان کے تمام جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہو سکیں۔
لہٰذا صرف شادی کر لینا اور پھر اس کو مطلب بغیر بے ترتیبی سے اس پر عمل کرنا، بچوں کی تعداد میں اضافہ کرنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ لہذا تشکیل خاندان کے لیے اسلامی تمام اصول موجود ہیں، ان پر ہی کاربند ہو کر ہم ایک مثالی تشکیل خاندان کر سکتے ہیں۔ اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آبادی میں جو ہے، آبادی کا ایشو ہے کیا بیسیکلی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ آبادی میں اضافہ، ہماری پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کہی جا رہی ہے آج کل، انڈیا کی آبادی 1 کروڑ 34 لاکھ، چائنا کی آبادی انڈیا کی آبادی 1 ارب 34 کروڑ ہے، پاکستان کی صرف 25 کروڑ ہے، اور انڈیا کی آبادی 1 ارب 34 کروڑ ہے، اور چائنا کی آبادی 1 کروڑ 40 لاکھ۔ لہذا آبادی کا نفوس کی تعداد یعنی کہ آبادی اس میں اضافہ ہونا وہ میٹر نہیں کرتا، آبادی کا وسائل کے مطابق ہونا میٹر کرتا ہے کہ اب چائنا یا جو ہے اگر اب اتنی آبادی کے ساتھ مل کے ترقی کر رہے تو اس کی آبادی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہا۔ پاکستان میں کیونکہ بے ہنگم مسائل، اب ہر قسم کا مسائل، ٹریفک کے مسائل ہیں، ہاؤسنگ کے مسائل ہیں، غذائیت کے مسائل ہیں، غذا گندم نہیں ہے ہمارے پاس، اس طرح کے مسائل، ان کو ہم کوپ اپ نہیں کر پا رہے۔ گورنمنٹ کی ایک ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اپنے وسائل کو اپنی آبادی کے لحاظ سے کنٹرول کر مینیج کرے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک انسان کا بحیثیت ہے کہ فرد کے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کنبے کو اپنے وسائل کے مطابق ایڈجسٹ کرے، ٹھیک ہے۔ لہذا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کیونکہ مستقبل میں آپ لوگ بھی ایک پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور اب ماشاء اللہ میرے خیال سے آپ لاسٹ سٹیجز پر ہیں اپنی ایجوکیشن کے، تو آپ لوگ بھی ایک لوگوں سے آپ کا ایک بڑا تعلق رہے گا، آپ سے لوگ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تو ہمارا یہ اپنے گزارش آپ سے کہ ان کو آپ گائیڈ کر سکیں اچھے طریقے سے، کہ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں، بچے کی ماں کی صحت کے حوالے سے اپنی فیملیز کو پلان کریں تاکہ ایک خوشحال فیملی ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں جو وقفہ رکھنے کے لیے جو ساری گائیڈنس ہے ٹیکنیکل، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی سروس ڈلیوری آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں، مراکز ہوتے ہیں جہاں پر کہ یہ ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ٹیکنیکل، تو وہ تمام ہمارے آج کل تو ویب سائٹ کا دور ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں، پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ لاہور کے جتنے بھی مراکز ہیں وہ وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ کیا پریکٹیکل لائف میں خیال سے ابھی تک اب شادی شدہ بھی زیادہ نہیں ہوں گے آپ لوگوں میں، لیکن نو ڈاؤٹ لہٰذا مستقبل میں آپ لوگوں کے لیے تمام معلومات جو ہے ہیلپ فل ثابت ہوں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشان نہ ہو، تقاریر آپ نے سنی، بعد دعا کرتے ہیں، خاص طور پر جب کھانا تیار ہو تو پھر خیر الکلامی ما قل و دل، اور دعا بھی ایسے ہی ہوگی۔ صرف گزارش ایک یہ کرنی ہے کہ آپ میں سے بہت سارے دوست احباب جو ہیں اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں تنزیل المدارس کا مقالہ لکھیں گے، تو اس میں بھی ہم یہ عنوان رکھ سکتے ہیں، یہ ایک علمی موضوع ہے، محض ایک کاپی نہیں ہے۔ آپ جب اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس کے اندر ہی آپ کو کئی عنوانات مل جائیں گے۔ آپ عنوانات کو جب طے کریں گے اور اس کے متعلقہ مواد ڈھونڈیں گے تو بے شمار کتابیں ایسی موجود ہیں جس میں ان کی تمام تفاصیلات اور اس کے تمام وہ لوازمات جس کی طرف ہم کسی چیز کو جائز ناجائز کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں ملیں گی۔ تو صرف حوالے سے اشارہ کرنا مقصود تھا تاکہ علمی حوالے سے بھی ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علمی مقدار میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ کریم، تیری توفیق، تیرے فضل و کرم سے ہم نے اس علمی مجلس کا اہتمام کیا، اپنی جناب میں قبول و منظور فرما۔ رب کریم، جہاں پر ہم صحیح فیصلہ کریں، یا اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرما،
یا اللہ کریم جہاں پر ہم غلطی کریں صحیح سمت میں ہماری رہنمائی فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک. ویورز، آج کا یہ پروگرام محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے انعقاد کیا گیا تھا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب. تو آئیے ان سے بات کریں. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج کا پروگرام بڑا اچھا انعقاد ہوا. یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں آپ کے. تو بتائیے گا کہ اس پروگرام کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام پبلک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس کو آپ نے ایک اسپیچ ایک لیکچر دیا ہے اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک نظم کے تحت بنایا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نظم کے تحت ہی ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم صرف معاشی نہیں ہونا چاہیے، معاشرتی بھی ہونا چاہیے، مذہبی بھی ہونا چاہیے اور سماجی بھی ہونا چاہیے. اور ہمیں اپنے خاندان کو بھی اپنے معاملات کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق، اور وسائل صرف پیسوں کی بات نہیں ہوتی ہے، وقت کی بات بھی ہوتی ہے اور صحت کی بات بھی ہوتی ہے اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. اس کے مطابق ہمیں منظم کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام طریقہ کار کے مطابق ہمیں آگے چلنے کی ضرورت ہے، اور جس کے نتیجے میں یقینی طور پہ ہم اپنے معاشرے کو اور اپنی قوم کو بہتر افراد مہیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی ماشاءاللہ بڑی کنٹریبیوشن ہے محکمہ بہبود آبادی کے ساتھ، اور بہت سارے سیشن میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے کی نسبت دیکھا جائے تو لوگوں میں بہت ساری اویئرنیس آ گئی، جبکہ بہت سارے علماء ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ یہ اس طرح یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. تو آپ کی محنت سے جس طرح آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، میسیج دیا، تو ابھی بھی کہیں ایسا عنصر ملتا ہے کہ لوگ ابھی بھی اس پہ ایگری نہیں. تو ان کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشکیل خاندان ہے یہ ہر بندے کا ایک اپنا ذاتی معاملہ ہے. آپ اسے پالیسی کے طور پہ نہیں لگا سکتے ہیں. ہر بندے اور ہر فیملی کو آپ ایجوکیٹ کریں اور اس کے اوپر چھوڑ دیں. وہ دیکھیں کہ اس کے وسائل کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے پاس وقت کتنا ہے اور اسے کتنا بڑا خاندان درکار ہے. تو اس کو اس طریقے سے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو حل کرنے میں، مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ٹرانسمیشن DPW کی پسند آئی ہوگی. اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اسی بات کے ساتھ شہر لاہور سے امتیاز شیخ کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.